جی جڑواں کی ایپیسوڈ 45 کا ریویو دوں گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو سارا زارا ہیں دونوں کے دونوں حیدرآباد میں موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو رکشی ہے وہ اپنے بھائی کو بڑے پیار سے کال کرتی ہے، بڑی سیلفش طریقے سے، کیونکہ اس کو بھائی سے پیسے چاہیے تھے، اس کو ہیلپ چاہیے بھائی سے۔ تو یہ والا انداز نہیں ہونا چاہیے جب بیٹیوں نے اپنی ماؤں کو نہ دیکھا ہو کہ وہ کس طرح سے بات کرتی ہیں، کس طرح سے رہتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے اپنی ماں کو دیکھا، تو وہ بھی یہی سیکھتی ہیں۔ اپنے دیکھا کہ جب وہ اس کی مدر اس کے اپنے گھر آتی ہیں تو وہ کس طرح سے اپنی ساس کے سامنے بات کرتی ہے، اور ماں کو اپنی بیٹی کو روکنا چاہیے بلکہ اس کو اور زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن ظاہر ہے، جو رکشی کی چھوٹی بہن ہے نازی، وہ بھی اتنی ہی بدتمیزی سے بات کرتی ہے۔ تو اگر ماؤں نے اپنے بچوں کے سامنے اچھے طریقے سے اپنے سسرال میں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کی بیٹیاں بھی کبھی اچھے تمیز طور طریقے نہیں سیکھتی۔ اینی ویز، یہ تو ہوگی ایک عام بات۔ اور یہ کہ ڈرامے میں مزید کیا چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو رکشی کے ماموں ہیں، اس نے دیکھا تھا منور کو ایک اور لڑکی کے ساتھ لاسٹ ایپیسوڈ میں، تو وہ فرحت کو بتانے کے لیے، لیکن فرحت سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو منور ہے اپنی ماں سے تو خیر پیار کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا کوئی کام وغیرہ کرتا نہیں ہے، ایک لڑکی سے دوستی کرتا ہے، اس سے پیسے لیتا ہے، اس سے اپنی اسٹوری سناتا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی دوسری لڑکی سے، اس طرح وہ ظاہر پکڑا جائے گا۔ اور اس کو جو امید ہے کہ پیسے ملیں گے رکشی کی طرف سے، تو وہ تو اب اس کو نہیں ملنے والے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شازیہ ہے، یعنی کہ سارا زارا کی والدہ، وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی بچیوں کو عادل سے دور رکھیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پہلے انہوں نے نوٹس کیا تھا کہ سارا عادل کو پسند کرے، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زارا کے بارے میں بھی ان کو اندازہ ہوا ہے کہ وہ بھی عادل کو پسند کرتی ہے۔ اب بہت بڑا امتحان ان کے لیے ہے کہ وہ کس کو سمجھاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، کیونکہ زارا نے بھی تو آج ویسے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ وہ عادل کو نہ صرف پسند کرتی ہے، بلکہ وہ اس سے شادی کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی کراچی جا کے، کہ میری عادل کے ساتھ شادی کرانے کے بارے میں۔ تو یہ کہ اب دیکھیں کیا واقعی ہی وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ جب اسے پتہ لگے گا سارا بھی اسے پسند کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کی ماں جو ہمیشہ ساتھ رہی اپنی اس بیٹی کے ساتھ، مطلب زارا کے ساتھ، یا اس کا ساتھ دیتی ہے، سارا کا یہ ایک چیلنج ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو فادر ہے یعنی کہ مظہر صاحب، انہیں بھی اب خواب آنے لگے ہیں کہ ان کی جو بیٹی ہے سارا، وہ اسی جیسے ڈپلیکیٹ ایک اور بیٹی کو وہ خواب میں دیکھتے ہیں، اور شازیہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ اب وہ لوگ عنقریب ان کے گھر آنے والے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو سکس سینس ہے وہ بیدار ہو گئی ہے، اور انہیں بتا رہی ہے کہ شازیہ زندہ ہے۔ اگر یہ خواب وہ پہلے کبھی دیکھ لیتے تو شاید اپنی بیوی کو پہلے ڈھونڈ لیتے، اور 20 سال تک اس طرح اکیلے رہنا نہ پڑتا انہیں۔ اور بہرحال شازیہ نے بڑی کوشش کی عادل کے ساتھ، عادل کو نکالنے کے گھر سے، لیکن جو زارا ہے وہ نے اسٹینڈ لیا، اور ایک تو اسے وہ پسند کرتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ حق سچ کے لیے وہ بولتی ہے، اسے اچھا نہیں لگا کہ اس کی ماما نے اسے اس طرح سے کہا، تو ظاہر ہے وہ تو اس کا کزن ہے، اور اس کی ماما اس کی ممانی تو لگتی ہیں۔ تو بہرحال سارا کا دل بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکھا سا تھا آج، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آگے میں اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے۔ مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ سارا کو ملائیں گے صدمت کے ساتھ، لیکن ملانا اس کو ویسے چاہیے عادل کے ساتھ۔ اور ہم نے دیکھا کہ نانا میاں بھی عادل کو پسند کرنے لگے، کیونکہ وہ اس کا جو انٹرویو کر رہی ہیں، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو اپنی نواسیوں کے لیے پسند کریں۔ اب کس نواسی کے لیے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔